حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الروضۃ الفائق کے صفحہ نمبر 224 کے اندر یہ حکایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں میں حج بیت اللہ کے لیے حاضر تھا، اور اب حاجی حج کا فارم بھر رہے ہیں، حکومتی کوٹا ختم ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں کا یعنی ابھی وہ جو مخصوص کوٹا تھا وہ پورا نہ ہوا، ابھی 5000 کا مزید الاؤنسمنٹ کیا گیا ہے کہ حاجی اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن پر حج فرض کیا ہے ان کو جلدی جلدی اپنی درخواستیں بھی جمع کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے مکہ پاک پہنچا، اور مکہ پاک کی طواف کے بعد میں جبل ابو القبیس یعنی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے اس طرف جائیں تو اس دنیا کا جو پہلا پہاڑ ہے جبل ابو القبیس، فرماتے ہیں میں اس طرف جا رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رب تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اور دعا کے اندر مشغول ہے، اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اس قدر کے کلمات کہے کہ اس کا سانس پھول گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ بھی اس قدر کہا کہ اس کا سانس پھول گیا۔ پھر اس نے کہا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، یہ دعا کرتا جا رہا ہے، اس قدر کہا کہ اس کا سانس پھول گیا۔ پھر اس نے کہا یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یہ بھی اتنی تکرار کی کہ اس کا سانس پھول گیا۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا یا ارحم الراحمین، یہ بھی اتنی مرتبہ تکرار اور وظیفہ کیا کہ اس کا سانس پھول گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب مانگنے کی باری آئی تو کہتا ہے یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے انگور کھلا، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، پھٹے پرانا کپڑا ہے، مجھے کپڑے عطا فرما۔ میں اس کے پاس کھڑا آمین کہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابھی اس کی یہ الفاظ جو دعا کے لیے تھے کمپلیٹ نہ ہوئے، میں نے اس کے سامنے انگوروں کی ٹوکری پائی، اور موسم نہیں تھا انگوروں کا، اور جب وہ انگور کھانے کے لیے آگے بڑھا نا تو میں نے اس کو کہا کہ میں بھی تمہاری دعا میں شریک تھا، میں نے تمہاری دعا پر آمین کہا تھا، اگر تم اجازت دو تو میں بھی کھا لوں۔ تو اس شخص نے کہا کیوں نہیں، آپ بھی کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، لیکن رکھنا نہ، بچا کے نہ رکھنا۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں میں نے بسم اللہ پڑھا اور کھانا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ ان انگوروں کا ذائقہ ایسا تھا کہ زندگی میں اس سے پہلے اتنے لذیذ انگور نہیں کھائے، اور اس کے بعد ان انگوروں کی شان یہ تھی کہ ان میں بیج بھی نہیں تھے، اور میں کھاتا جا رہا، میں سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھائے، لیکن ان انگوروں کی ٹوکری سے ایک بھی انگور ختم نہ ہوا تھا، کم نہ ہوا تھا، میں انگور کھاتا چلا جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ ان دو چادروں میں سے کوئی ایک چادر پسند کر لو۔ کہا کہ نہیں، مجھے چادر کی ضرورت نہیں، میرے پاس کپڑے موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کسی اور میں چلے جاؤ، میں کپڑے چینج کر لوں۔ میں کہیں آڑ میں چلا گیا اور انہوں نے وہ دو چادریں ایک سے تہبند باندھ لیا اور ایک کو اپنے اوپر رکھ لیا، اور اس کے بعد صفا کی طرف چلے گئے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جب پہنچے تو وہاں پر ایک شخص ملا اور کہا یا ابن رسول، اے رسول اللہ کے بیٹے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے چادریں عطا کر۔ انہوں نے وہ چادریں اس کو دے دی، اور وہ چادریں لے کر میں اس سے کلام کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب میں پلٹ کر اس شخص سے خطاب کرنے مخاطب ہونے کے بعد پلٹ کر دیکھا تو حضرت امام جعفر صادق چلے تھے، اور اس کے بعد مجھے بہت صدمہ ہوا کہ امام جعفر صادق کی صحبت پائی، اور اتنا انہوں نے مجھے نوازا، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کس قدر قبول فرماتا ہے کہ آپ نے ابھی دعا کمپلیٹ نہ کی تھی تو رب نے انگور ان کے لیے مہیا فرما دیے تھے۔